अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका खदशा था। FATF ने कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो जून तक जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, अगरचे उनका अगला रिव्यू अप्रैल में होने जाना है और मार्च में हम बैठे हुए हैं। अप्रैल में रिव्यू शुरू होगा, उनका रिव्यू लंबा चलता है, 14-15 दिन की उनकी मीटिंग होती है। वर्किंग ग्रुप्स होते हैं ना, वर्किंग ग्रुप फिर जायज़ा लेते हैं, जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट पेश करते हैं सेंट्रल एग्जेक्टिव को, फिर सेंट्रल एग्जेक्टिव मीट करती है, फिर वो उसके ऊपर डिस्कशन करती है और फिर वोटिंग होती है, फिर फाइनली उसकी फिर जो है स्टेटमेंट जारी होती है। इस इजलास के शुरू होते ही इंडियन मीडिया ने जैसे कि कहा था, अब तो हक बनता है, ठीक है, इंडियन मीडिया ने जैसे ही कहा था अब तो हक बनता है ना सर, हाँ, कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। और वो पता नहीं वो लैटिन अमेरिका के किसी बंदे से ट्वीट भी करवा दिया और फिर उस ट्वीट के ऊपर प्रोग्राम आज शुरू कर दिए। उनकी भी तो 5वीं पुश्त की दोगली ब्रिगेड है ना, तो उसके ऊपर जनाब धर 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 वो पिछले दिनों इंडियन मीडिया जो है उसके ऊपर वो जो एंकर है उसका इसी तरह का है। हमारे अभी इस मिराज पे नहीं पहुंचे, हमारे मीडिया वाले जो हैं वो इस मिराज पे नहीं पहुंचे, अगरचे हमारे यहाँ भी बड़े बड़े नाबगा रोजगार शख्सियात हैं, लेकिन इंडिया इस शोबे में भी लाफजनी के और यख मारने के शोबे में इंडियन मीडिया जो है वो गोदी मीडिया जो है, मोदी साहब का सपोर्टर मीडिया जो है वो बहुत आगे, ठीक है। और उनके हम वज़न जो इमरान खान साहब का जो मीडिया है वो हमारे लिए तो नया है, लेकिन वो बहरहाल इंडियंस को चूँकि फॉलो करता है ड्रामों में लेके और मीडिया कवरेज तक, तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो वो जो वहाँ पे खैर इंडियन मीडिया ने कहा और उसके ऊपर फिर काता और ले दौड़ी के मिस्ताक उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के इस दफ़ा ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है, काली फहरिस्त के अंदर हैं। फिर मैंने कहा तो कुछ लोगों के मजहबी जज्बात हर्ट हो जाएंगे, लेकिन छोड़ें, समझ गए हैं ना काली से क्या मुराद लिया जाता है। तो काली फहरिस्त के अंदर जो हैं वो स्लिप कर जाएगा पाकिस्तान। हमने उस वक्त भी कहा था कि देखिए पाकिस्तान ने पहले जो थे वो 27 में से 26 पॉइंट इम्प्लीमेंट कर लिए थे, फिर उन्होंने 2 पॉइंट को बढ़ा के 8 कर दिया, तो उन्होंने फिर 8 में से 4 कर लिए, 8 में से जो थे वो 7 कर लिए। तो 1 पॉइंट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना वो तो हो सकता है, जिसे कहना चाहिए कि एक बददियानती हो सकती है, विक्टिमाइजेशन हो सकती है, लेकिन फिर नहीं हो सकता। उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम पेश हो गया था ग्रे लिस्ट के लिए और इस इजलास के अंदर वो भी हमारा हमजमात बन गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसको भी ग्रे फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिया गया है। भाई इन्होंने कुल पैसे बड़े थे, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है ना, रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो वो तो इसको हैंडल करा लेंगे, किसी को दे दिला लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है ना जी, हमने तो मांग तांग के काम चलाना होता है। तो इसलिए ज़्यादा मुसीबतें हमें दरपेश आएंगी, ख़ास तौर पे हम जो मौजूदा जो दुनिया के अंदर मंजरनामा चल रहा है इसमें हमें किसी तरफ से कोई हल्की फुल्की लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। तो ग्रे लिस्ट के अंदर कंटिन्यू करना एक और तलवार लटकाए रखना है। और इस की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान को आने वाले जो रकूम हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। मैं ज़र मुबादला की बात कर रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। उनमें से बहुत सी रोक ली जाती हैं कई माह के लिए, फिर उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है। बाज़-औक़ात बैंक बुला के कुछ बरामद कुनिंदगान से डॉक्यूमेंट्स भी तलब करता है कि फ़लाना डॉक्यूमेंट और टमकाना डॉक्यूमेंट, फिर वो होता है और फिर वो रकूम पाकिस्तान आती है। ये जो हैं ये सारे चीज़ें जो हैं ये इस बात की मुतकाज़ी हैं, ये ख़ास तौर पे ग्रे लिस्ट में रहना कि ये कंटिन्यू करेगा। ब्लैक में पाकिस्तान किसी भी सूरत जा नहीं सकता था या भेजा नहीं जा सकता था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान उनके बेशतर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कानून साजी कर चुका है और उनके इतलाक़ का ऐलान कर चुका है। उनकी तरफ से ये अब जो वाहिद पॉइंट है वो है कि जी मौसर इतलाक़ नहीं हुआ। अब मौसर की डेफिनेशन जो है ना वो नहीं है किसी भी जगह के ऊपर ना, वो भी पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ना आपको कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात आई वो ये है
کہ پاکستان کی قیادت نے وہ ترانہ جاری رکھا جس کے مطابق پاکستان میں ہر روزانہ 2000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے جو تھا پاکستان کے میڈیا نے، اور خاص طور پہ موجودہ حکومت کا جو سپورٹنگ میڈیا ہے یا موجودہ حکومت کو مسلط کرنے والوں کا جو ہینڈ پکڈ میڈیا ہے، اس نے یہ ترانہ جاری رکھا گزشتہ حکمرانوں کے اوپر جو تھا وہ لگانے کا. جس طرح دیکھیں نا، ایک احمق صاحب جو تھے وہ اپنی پوری یونیفارم پہن کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ 20 کلو گرام ہیروئن جو ہے وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے سابق وزیر قانون سے برآمد ہوئی ہے. تو وہ تو نہیں نہ جانتے کہ آپ کا کیا رائبلری ہے اس کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ایک وزیر جو رہا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر، وہ سمگلنگ کرتا ہوا رگڑا گیا. تو موجودہ وزیروں کی بھی تلاشی دیں نا ذرا، ٹھیک ہے. جب یہ ہوا تو پھر وہ صاحب جو تھے وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، اور وہ جو کہتا تھا کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر چلا گیا نا میگرین کا درد کروانے فرانس کے اندر، اور وہاں پہ بھی جا کے حق آیا، وہاں پہ بھی جا کے بکواس کرایا. وہاں پہ اس نے ایک جرنلسٹ کے بارے میں بات کی اور وہ جو ویڈیو تھی وہ لیک ہو گئی، اور انہوں نے باقاعدہ اس جرنلسٹ کو نوٹس کر دیا کہ پائن ادھر ادھر ہو جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس جرنلسٹ کو بلا کے سمجھا دیا. اب اس جرنلسٹ نے کہا کہ یار نہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے لافظن پائے جاتے ہیں، بڑے گندے گندے منہ ہیں، ابلتے رہتے ہیں گٹر کی طرح ان کے، تو ان کی بات کا اتنا دھیان نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں یہیں پہ ہوں. لیکن بہرحال وہ لوگ تو اس کو اپنے پرسپیکٹو میں لیتے ہیں نا. تو جب اپنے پرسپیکٹو میں لیا تو وہ جو تھا وہ منشیات کی سمگلنگ کا الزام پھر واپس لے کے بھاگنا پڑا. بین ہی یہ اس موضوع کے اوپر بے احتیاط گفتگو کرنے سے باز نہیں آتے، جس میں یہ منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں وداؤٹ ازیومنگ کہ جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. لوگ اس کو، ہم نے تو پتہ ہے کہ بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اتنا تپڑ ہوتا تو کچھ نہ کچھ عدالت میں ثابت کر لیتے نا. ان کے پاس تو ایک ہی الزام ہوتا ہے، کیڑا پلا غداری تھا، ٹھیک ہے. ان کے پاس تو کوئی نعرے بھی لا لے اسد، مطلب کہ کوئی نعرے بھی لگا لے تو غداری ہوتی ہے، اور اسد طور اگر اس کی ویڈیو بنانے چلا جائے تو وہ بھی غداری ہوتی ہے، ٹھیک. تو اس لیے ان کے پاس تو ایک ہی الزام ہے، اور جو کبھی آج تک کسی کے خلاف پاکستان کی کسی عدالت میں ثابت بھی نہیں کر سکے. ہمیشہ کیس واپس لے کے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ ساڑھے نال موک لو، اے پارٹی چھاڑ کے ایس پارٹی جوائن ہو جاؤ، غداری کا الزام واپس ہو جائے گا. تو وہ جو ہے اب اس صورت کے اندر ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں جب معاملات آئے ہیں تو نتیجے کے طور پہ یہ نکلتا ہے. جب بھی گرے لسٹ کا ذکر ہوتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ FATF کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو بورڈ بنا ہے جس کے اندر تمام وزارتوں کی نمائندگی ہے، جس کے اندر وزارت خزانہ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندہ ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، ایک آدھ اور وزارت ہے میرا خیال، یہ 4-5 وزارتوں کے جو DG لیول کے بندے ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو FATF کی امپلیمنٹیشن کا جائزہ لینا جس کا کام ہے. یہ کمیٹی کرتی کیا ہے؟ اگر ہر سال ہم نے ہر دفعہ ہر ریویو کے اندر، ہر 6 ماہ کے ریویو کے اندر ہم نے گرے لسٹ میں ہی رہنا ہے، تو یہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ وہ آپ سوال نہیں کر سکتے. کیوں بلا؟ اس ٹاسک فورس کا کوآرڈینیٹنگ یا ہیڈ کون ہے؟ وہ آپ اس کا نام لیں گے تو آپ غدار ہوتے ہیں، را کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. موساد آپ کو براہ راست ڈالر دیتی ہے CIA کے آپ پے رول پہ. اگر آپ وہ نام پوچھ لیں، صاحب آپ کو کیا تربیت جو تھی وہ FATF کی دی گئی تھی، لیکن نہیں چونکہ ہم ہوتے ہیں تو ہم ہر کام کو اوور سی کریں گے. تو وہ اگر دفتر خارجہ کے کسی بندے کو دے دیا جاتا جس کا کام ہے اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے، اگر اس کو دے دیا جاتا کہ وہ اپنا کام کرے تو شاید اب تک پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آیا ہوتا. بتانا آپ کو یہ تھا کہ پاکستان کے گرے لسٹ میں سے نہ نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. اور جب وہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو پھر وہ جو مرضی کریں کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو یوں ہمیں FATF کے اندر تن دیا گیا ہے گرے لسٹ کے اندر، اور یہ تب تک تنا رہے گا جب تک اس گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے بنی ہوئی ٹاسک فورس جو ہے وہ کسی بندے کے پتر کی سربراہی میں نہیں بنے گی
اور اس کے اندر کسی پروفیشنل بندے کو لا کے نہیں بٹھایا جائے گا، اس وقت تک ہم گرے لسٹ میں ہی رہیں گے۔ اصل میں رونا ہی یہی ہے پاکستان کا پچھلے 75 سال کا کہ فکرہ تو بڑا خوفناک آیا سی، فکرہ تو یہ آیا سی کہ جن سے اپنا کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، میں یہ کہتا نہیں فکرہ، لیکن یہ ہے کہ سر وہاں پہ کسی سویلین کو موقع دیجئے تاکہ کسی فارن آفس کے کسی ریٹائرڈ سیکٹری جو ہیں، فارن سیکٹری ہمارے بڑے تکے کھاتے پھرتے ہیں، یار شمشاد احمد خان صاحب آپ کے اپنے آدمی ہیں، ان کو لگا دیجئے، وہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ لابنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں دوست ممالک کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، دشمنوں کو نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح لگے رہے تو آپ ہمیں بلیک لسٹ میں بھیج کے آئیں گے انشاءاللہ واپس، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے پھر معاشی پابندیاں سخت ہو جائیں گی۔ ہم 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں اور لوگوں کو یہ سودا بیچنا چاہیے کہ جناب آپ جو ہیں وہ چند اشرافیہ کو یا چند ناجائز خوروں کو وہ دے کے تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ جو اور ایک وجہ تھی کہ ہم گرے لسٹ میں رہیں گے وہ یہ تھی کہ وہ برطانیہ کے سفیر نے بیٹھ کے سوال کر دیا کہ جناب ہم نے آپ کو بلیک منی پکڑ کے دی تھی تو وہ کتنے گئی؟ وہ پتہ چلا ہے کہ وہ وزارت خزانہ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی مکر گیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں آئے۔ وزارت خزانہ نے بھی کہہ دیا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں آئے، تو وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ باروں بار جناب شہزاد اکبر نے لا کے اپنے امپلائر ریاض ملک کو دیے تھے اور ریاض ملک نے جمع کروا دیے تھے اس کو سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے کسی کی پہنچنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ قائمہ کمیٹی جب ان کو طلب کرتی ہے رجسٹرار صاحب کو تو جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے اس پہ سٹے جاری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہی پوچھنا سی نا پایا نہیں، جو 192 ملین پاؤنڈ ہے یہ کتنے دیتے جی کی کیتا جائے؟ تو لیکن وہ جو ہے وہ آپ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتے، ان پیسوں کا ریکارڈ نہیں مل رہا۔ میں اگر یہ بات آپ کو بتانے کے لیے چل پڑوں کہ کون کون سے پیسے تاریخ کے اندر کس طرح عدالت نے ضبط کیے اور پھر ان پیسوں کے ساتھ کیا بیتی، خدا کی قسم آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کئی کمپنیوں کے، کئی اداروں کے، کئی جو لیکویڈیشن میں گئے ہوئے تھے ادارے، ان کے پیسے جو تھے وہ بس زبردوز ہو گئے تھے، کوئی سراغ نہیں ملا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو پوچھ آپ سکتے نہیں ہیں ان سے۔ تو اس لیے اسی پہ اکتفا کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور خود ساختہ خداؤں کو جو ہے وہ ہماری سلطنت سے ویسے ہی لے آئیے، انہوں نے بچے تھے چلے گئے وہ بھی دفع ہو جان، اور پاکستان اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں رحمتیں کرے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔